أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله عز وجل: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما نقص مال من صدقة. الحديث كما قال صلى الله عليه وسلم. ہر قسم کی تعریف اور بڑائی کبریائی اللہ عز و جل کے لیے ہے، اور کیوں نہ تعریف کریں اس کی جس نے پیدا کیا اور زندگی کی ضرورتوں کو پورا کر رہا ہے، سورج کو نکالتا ہے اور روشنی کو پھیلاتا ہے تاکہ لوگ اس میں کام کریں، محنت کریں، پھر سورج کو ڈبوتا ہے اور رات کی تاریکی اور اندھیرے کو لاتا ہے تاکہ لوگ آرام کریں۔ ہر چیز کا خالق ہے، ہمارا بھی، ہمارے عمل کا بھی۔ ایک ایسا سچا دین اس نے اتارا جس دین میں ہر خیر ہے، ہر اچھی چیز کا حکم دیا گیا ہے اور ہر غلط چیز سے روکا گیا ہے۔ اسلام ہی اس کا دین ہے، کوئی اور اس کا دین نہیں ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ درود و سلام ہو اس کے بعد اللہ کے آخری نبی امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، جنہوں نے یہ فرمایا کہ مجھے اخلاق دے کر بھیجا گیا ہے، جن کے اخلاق بلند و بالا تھے، اور جب ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا سے آپ کے اخلاق کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کان خلقہ القرآن، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق قرآن تھے۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اس کے بعد آج 21 ربیع الاخر 1435 ہجری مطابق 21 فروری 2014 عیسوی مکتب دعوت شیخ جدہ میں
اس 15ویں علمی دورے کی آخری کلاس چل رہی ہے جو اسلامی اخلاق پر ہم نے شروع کیا تھا۔ اسلامی اخلاق کیا ہیں، اس کی اہمیت کیا ہے، اس کے مصادر کیا ہیں، کہاں سے ہمیں اسلامی اخلاق ملتے ہیں وغیرہ کچھ باتیں ہو چکی ہیں، اور اخلاق میں جو چیزیں آتی ہیں وہ بہت زیادہ ہیں۔ تو کچھ چیزوں کا ذکر پچھلی کلاس میں یا اس سے پہلی کلاسوں میں کیا گیا ہے۔ اس سلسلے کی ایک آخری کلاس ہے۔ آج کی کلاس میں انشاءاللہ کچھ اور اخلاقی صفات یا کچھ اور اخلاقی چیزیں جس کا ذکر قرآن اور حدیث میں موجود ہے اس کو ذکر کرتے ہوئے یہ بتایا جائے گا کہ ہم اچھے اخلاق اپنے اندر کیسے پیدا کر سکتے ہیں، کیا چیزیں اس سلسلے میں معاور ہوں گی، انشاءاللہ اس پر بھی گفتگو کی جائے گی۔ بات رکی تھی لاسٹ کلاس میں کرم پر۔ میں نے بتایا تھا کہ کرم اخلاق حسنہ میں سے ہے۔ کرم کا مطلب ہوتا ہے خرچ کرنا اللہ کی راہ میں، سخاوت، جود، مختلف نام کرم کے یا انفاق، یہ سب نام اسی معنی میں استعمال کیے جاتے ہیں۔ انفاق فی سبیل اللہ، کرم، جود، خرچ، اگرچہ تھوڑا بہت اس میں فرق ہے۔ جیسا کہ جود کے بارے میں یہ بتایا گیا کہ آدمی اپنا اکثر مال اللہ کے راہ میں خرچ کرتا ہے تو وہ جود کہلاتا ہے۔ کوئی شخص اگر اپنا اکثر مال اللہ کے راستے میں خرچ کرے تو اس کو جواد بولا جاتا ہے۔ اور اگر آدمی کچھ مال خرچ کرے اللہ کی راہ میں اور کچھ نہ کرے، یعنی کچھ کرے اور کچھ روکے، تو یہ سخاوت ہے۔ اور اگر آدمی اپنے مال میں سے کچھ بھی خرچ نہ کرے، اس کو بچا کے رکھے، تو یہ بخل اور کنجوسی ہے۔ جیسا کہ اردو میں کنجوس لفظ استعمال کیا جاتا ہے، بخل عربی لفظ ہے۔ جو بخیل لفظ قرآن میں آیا ہے، یأمرون الناس بالبخل، یبخلون ویأمرون الناس بالبخل، وہ اسی معنی میں ہے۔ خود بخیلی کرتے ہیں اور لوگوں کو بخیلی کرنے کا حکم دیتے ہیں۔ تو بخل یا بخیلی کس کو کہتے ہیں کہ آدمی اپنا مال خرچ نہ کرے، اور یہ اچھے اخلاق نہیں ہے۔ اچھے اخلاق یہ ہے کہ آدمی اپنا مال اللہ کے راہ میں خرچ کرے، جس کو کرم کہا جاتا ہے۔ اسلام نے کرم پر ابھارا ہے۔ پیارے نبی علیہ السلام کریم تھے، جیسا کہ آتا ہے نبی علیہ السلام کے بارے میں، آپ کے پاس مال ہوتا، آپ اللہ کے راہ میں خرچ کر دیتے۔ آدمی آتا، سائل آتا، پوچھتا، مانگتا، اس کو دیتے، یہاں تک کہ وہ خوش ہو کر چلا جاتا۔ تو یہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت تھی، اور یہ ایمانی صفت ہے۔ مومن کریم ہوتا ہے، وہ خرچ کرتا ہے کیونکہ اس کو اس کے رب پر ایمان ہے، اور اس کے رب نے خرچ کرنے کا حکم دیا ہے، اور خرچ کرنے سے نیکیاں ملتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لن تنالوا البر، چوتھے پارے کی پہلی آیت ہے، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تم ہرگز نیکی نہیں پا سکتے ہو اس وقت تک جب تک کہ اپنی پسندیدہ چیز کو خرچ نہ کرو۔ ہرگز تمہیں نیکی نہیں ملے گی اس وقت تک جب تک کہ تم اپنی محبوب چیز، آپ کی زندگی میں محبوب پیاری چیز کیا ہے، اس کو اللہ کے راہ میں خرچ کیجیے۔ مال پیارا ہے، خرچ کیجیے۔ مال میں کوئی چیز پیاری ہے، اللہ کے راہ میں خرچ کیجیے۔ تو یہ آیت انفاق فی سبیل اللہ، یہ کرم کو بتانے والی آیت ہے۔ صحابہ نے اس پر عمل کیا۔ عثمان رضی اللہ عنہ کے نزدیک سب سے پیارا ان کا باپ تھا۔ جب یہ آیت سنی، انہوں نے اللہ کے راہ میں اپنے باپ کو خرچ کر دیا۔ کہا کہ میرا باپ جو میرے نزدیک بڑا محبوب ہے، وہ اللہ کے لیے میں دیتا ہوں۔ آپ دیکھیے صحابہ کی مثالیں ان کی زندگی میں، کیسے سخی تھے، کرم والے تھے، جواد تھے، اپنا مال اللہ کے راہ میں خرچ کرتے تھے، کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ ہم یہ جو دیں گے اس کا ہمیں بدلہ ملے گا، مال اس سے کم نہیں ہوگا بلکہ مال میں برکت ہوگی اس سے۔ انہیں معلوم تھا، ان کا ایمان تھا۔ آگے بڑھے، نبی علیہ السلام نے فرمایا
ما نقص مال من صدقہ، جو مال صدقے میں دیا جاتا ہے، خیرات کیا جاتا ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کیا جاتا ہے، وہ کم نہیں ہوتا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ما نقص، اس میں کمی نہیں واقع ہوتی ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بڑھاتا ہے۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا یربی الصدقات، اللہ تعالیٰ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقہ، یہ آیت، اللہ تعالیٰ سود کو گھٹاتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ کا کلام ہے کیا کہ اللہ تعالیٰ سود کو گھٹاتا ہے، سود میں برکت ختم کر دی جاتی ہے، سود میں نقصان ہی نقصان ہے۔ ویربی الصدقات، اور جو صدقات ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو بڑھاتا ہے، اس میں برکت اور عطا فرماتا ہے، اور ہمیں معلوم ہے اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ لہٰذا اللہ کے راہ میں خرچ کرنا اسلامی اخلاق ہے، اسلام نے ابھارا ہے۔ اللہ کے راہ میں مال دیجیے، خرچ، اس کے بہت، اس پر قرآنی بہت ساری آیتیں ہیں، جس کو انفاق فی سبیل اللہ کی آیتیں بولا جاتا ہے۔ کتنی آیتیں ہیں قرآن کی جو اس مسئلے کے بارے میں آئی ہیں۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث میں بہت سارا حصہ ہے جو اس بات کو بتاتا ہے کہ اللہ کے راہ میں خرچ کرنا چاہیے، اور اس سے جو ہے آدمی کا مال پاک ہوتا ہے، آدمی کے اندر اچھائیاں ہوتی ہیں، کیونکہ جب وہ دیتا ہے تو اس کو یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ میں نے کسی کا فائدہ کیا ہے، میرے مال سے کسی کا فائدہ ہو رہا ہے، تو اس کے اندر جو ہے ایک اچھی صفت آتی ہے، اللہ کا ڈر یا اللہ کے رحم کی امید اس کے دل میں پیدا ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے مال عیاشی کا راستہ ہے، مال عیاشی کا راستہ ہے، کیا مطلب؟ مال کی کثرت ہوگی اور اس مال کی زکوٰۃ نہیں نکالی جائے گی، وہ مال اللہ کے راہ میں خرچ نہیں کیا جائے گا، تو اس کے ذریعے ڈر ہے کہ آدمی کی زندگی میں عیاشی آ جائے جی، کیونکہ مال کی فراوانی ہوگی، مال ضرورت سے زیادہ ہوگا، ضرورت کتنی ہے اتنا تو ٹھیک ہے، اس سے ایکسٹرا بھی مال بچا ہوا ہے، رکھا ہوا ہے، سیونگ ہو رہی، تو پھر شیطان آتا ہے انسان کے پاس اور اس کو حرام راستے دکھاتا ہے مال خرچ کرنے کے۔ آپ دیکھیے اسی لیے اکثر جو حرام کام ہوتے ہیں وہ مالداروں میں زیادہ ہوتے ہیں جی۔ مال کی فراوانی ہوگی تو کیا ہوگا؟ پیسہ ہے، ٹینشن، کھانے کو پیسہ ہے، پہننے کو پیسہ ہے، گھر بھی ہے، گاڑی بھی ہے، سب کچھ ہے، اب کیا کر رہا آدمی سوچتا ہے پیسہ بہت زیادہ ہے، تو پھر ابلیس یہ کرو، یہ کرو، یہ بھی کرو، یہ بھی کرو، راستے نکالتا ہے۔ اسی لیے اسلام نے کیا کہا؟ زکوٰۃ نکالو پہلے، ایک، دوسرا خرچ کرو، جب دیتے رہو گے تو پھر جو ہے یہ چیز نہیں پیدا ہوگی۔ حکمت ہے شریعت کی، خرچ کرتے رہو، اسی لیے کرم پر اسلام نے ابھارا ہے، کریم بنو، سخی بنو، جواد بنو، اللہ کے راہ میں خرچ کرو، اس سے فائدہ ہوگا تمہیں۔ تو یہ ایک بہت اہم چیز ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن افسوس جو ہے یہ اسلامی اخلاق کا ایک اہم حصہ ہے کرم۔ آپ دیکھیے صحابہ سلف صالح کی زندگی میں مثالیں بہت ہیں، بہت ہیں، کیسے وہ سخی تھے، کیسے خرچ کرتے تھے اللہ کے راہ میں۔ آج دیکھیں مسلمانوں کا، آپ کوئی بھی مسلمانوں کے ایک شہر کی مثال لے لیں، مالدار بھی ہوں گے، غریب بھی ہوں گے، سارے مالدار اپنی مال کی زکوٰۃ نکالتے ہیں؟ نہیں۔ اگر ایک شہر جس میں مسلمانوں کی آبادی ہے، وہاں غریب طبقہ بھی ہے، امیر طبقہ بھی ہے، مالدار لوگ اپنے مال کی زکوٰۃ نکالیں، جن پر زکوٰۃ واجب ہے وہ سارے مالدار اپنی مال کی کیا کر رہے ہیں؟ زکوٰۃ نکال رہے ہیں، ایک۔ دوسرا، زکوٰۃ کے علاوہ بھی خرچ کرتے ہیں، صدقات، خیرات۔ اس شہر میں غریب بھوکا رہے گا، اس شہر میں غریب پریشان ہوگا؟ آپ غور کیجیے، میں نے کہا یہ بہت بڑا مسئلہ ہے کرم، اسلامی اخلاق۔ مال کی کثرت، ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے کہا کہ مال زیادہ ہوگا تو یہ عیاشی کا راستہ بنتا ہے۔ اگر مال میں اللہ کا ڈر نہ ہو، زکوٰۃ نہ نکالی جائے، خرچ نہ کرے، مال ایسے ہی پڑا ہوا ہے تو پھر حرام راستے نکلتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ کے پاس مال ہے، آپ اللہ سے نہیں ڈرتے، زکوٰۃ نہیں نکالتے، خرچ نہیں کرتے، آپ کے سامنے غریب ہے، اس کو ضرورت ہے،
حرام راستے اپنائے گا، اس کی ضرورت پوری نہیں ہو رہی ہے، آپ خرچ نہیں کرتے اس پر، تو اس کو مال چاہیے، اس کی ضرورت ہے، وہ بھوکا ہے، پیاسا ہے، پریشان ہے، وہ کیا کرے گا؟ سود لے گا، چوری کرے گا۔ یہ چوری کیا ہے؟ چوری دیکھیے بہت بڑا یہ اسلامی یعنی معاشرے کا پرابلم ہے نا چوری۔ آدمی چوری کیوں کرتا ہے؟ ٹھیک ہے، یہ بات صحیح ہے، چوری حرام ہے، لیکن آدمی چوری کرتا ہے وہ اپنی ضرورت حرام راستے سے پوری کر رہا ہے۔ اگر مالدار اس کو زکوٰۃ دے، اگر مالدار اس کو کرے، اس کو ضرورت نہیں ہوگی، جرائم کم ہوں گے، جرم کم ہوگا، چوری، قتل بھی ہوتا ہے مال کے لیے، بہت ہوتا ہے، چھوٹی چھوٹی چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے جو ہے قتل کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ بھی اور بہت سارے حرام راستوں پر انسان چلتا ہے تاکہ مال کو حاصل کرے، حرام راستوں پر چلتا ہے مال حاصل کرنے کے لیے۔ یہ سب معاشرے میں جو ہے بیماریاں پھیلی ہوئی ہیں، اس کو دور کرنے کے لیے اسلامی اخلاق آنے چاہیے۔ اس میں ایک اہم چیز، اہم صفت ہے، اہم چیز کرم بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ چلیے، اس کے بعد اسلام میں ایک بہت بڑا اسلامی اخلاق ہے، یا بلکہ اور وہ ہے صبر۔ اللہ اکبر، کرم کے بعد ہے صبر۔ صبر کیا چیز ہے بھائی؟ حبس النفس عربی میں صبر کو کہتے ہیں، نفس کو روک کے رکھنا۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ صبر جو ہے اچھے اخلاق میں سے ہے، جس کی اسلام میں رہنمائی کی۔ بہت ساری ایسی آیتیں ہیں قرآن مجید کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَاصْبِرُوا، صبر کرو۔ اللہ نے فرمایا ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اللہ نے فرمایا انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، بے شک صبر کرنے والوں کو ان کا اجر بغیر حساب کے ملتا ہے۔ اللہ نے فرمایا واصبر وما صبرک الا باللہ، صبر کرو، تمہارا صبر اللہ کے ساتھ ہے۔ تو صبر پر بہت ساری قرآن مجید کی آیتیں موجود ہیں جو اسلامی اخلاق میں سے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، کیونکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اور اس کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے۔ اور صبر کی قسمیں، صبر پر باتیں کرو تو بہت لمبی ہو جائے گی، مختصر یہ کہ لوگ جانتے ہیں صبر حبس النفس، نفس کو روک کے رکھنا اس کا اصل معنی ہوتا ہے۔ اس کی مختلف شکلیں ہوتی ہیں۔ صبر کی 4 قسمیں ہیں، عفواً 3 قسمیں ہیں صبر کی: الصبر علی طاعت اللہ، الصبر عن معصیت اللہ، الصبر علی اقدار اللہ۔ صبر اسلامی اخلاق ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا، جیسا کہ ابھی میں نے 2-3 آیتیں پڑھی ہیں۔ نبی علیہ السلام کے بھی احکام ہیں کہ انسان جو ہے صبر کرے۔ نبی علیہ السلام خود صبر کرتے تھے، صبر اچھی صفت ہے، صابر تھے۔ اور صبر کی قسمیں یہ ہے: نمبر 1، اللہ کی اطاعت پر صبر کرنا۔ کیا مطلب؟ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے تو اس حکم پر آپ کو عمل کرنا ہے۔ وہاں کچھ چیزیں آپ کو روکیں گی، جیسے نفس روکے گا، ابلیس روکے گا، بری دوست روکیں گے۔ نیکی پر اللہ کے حکم پر عمل کرنے سے روکیں گے، ابلیس روکے گا، کیونکہ وہ نہیں چاہتا ہے کہ آپ اللہ کے حکم پر عمل کریں اور جنت کو پالیں۔ اللہ کے حکم کو چھوڑ دیں اور جہنم میں جائیں، جیسے وہ جا رہا ہے، جی اس کا ہے، تو وہ روکے گا آپ کو۔ بری صحبت روکتی ہے، نفس روکتا ہے انسان۔ ان نفس لامارۃ بالسوء، نفس کی قسم ہے نفس امارہ، الف سے امارہ، کہ بے شک نفس برائیوں پر ابھارتا ہے۔ نیکی سے روکنا یہ نفس کرتا ہے، مت کرو یہ کام، سو جاؤ، نماز سے سلا دیتا ہے، چھوڑو آج روزے سے چھوڑ دیتا ہے، کیا ضرورت ہے ایسے کرنے کی، نیکیاں کرنے کی، فرض اللہ تعالیٰ کے احکام پر عمل کرنے کی، روکتا ہے مختلف بہانوں کے ذریعے۔ تو یہاں نفس کو روکنا، صبر کرنا، حبس نفس، اور اطاعت کرنا، یہ صبر کی ایک بہت بڑی قسم ہے۔ آپ اٹھیے، آپ جائیے، عبادت کیجیے، آپ سردی ہو رہی ہے،
حکم ہے نماز پڑھنا، اٹھو جاؤ نماز. سخت گرمی ہے، پیاس لگ رہی ہے، روزہ رکھنا ہے، رمضان میں مہینہ آ گیا گرمی میں. حج میں کتنا بڑا صبر، بلکہ سب سے زیادہ اگر کسی عبادت میں صبر نظر آتا ہے حج. جی اس کو بولتے صبر علی طاعت اللہ. یہ جو صبر ہے اس پر آپ کو اجر ملے گا. جیسا کہ کسی نے بہت اچھا کہا، آدمی تھکتا ہے نیکی میں بھی برائی میں بھی. نیکی کرتے ہوئے آدمی تھکتا ہے، تھکاوٹ آتی ہے اس کو، لیکن اس تھکاوٹ کے بعد راحت ہے. لیکن گناہ میں اگر وہ تھکتا ہے تو اس کے بعد مصیبت ہے. جیسے تھیٹر کی لائن میں جو ہے تھکا ہوا ہے، یا حرام راستے میں تھکا ہوا ہے، ٹھیک ہے، اس کو سود لینا ہے، اس کو تھک رہا ہے، تھکاوٹ، صبر کرتا ہے تاکہ وہ ٹکٹ مل جائے اور دیکھ لو مووی کا کے اندر بیٹھے، ٹھیک ہے، قطار میں کھڑا ہوا ہے، تھک رہا ہے، اس کے بعد بھی تھکاوٹ ہے. اچھا جملہ ہے عربی کا. آدمی اگر حرام راستے میں تھکتا ہے، تھکنا محنت ہوتی ہے اس میں، حرام راستے میں محنت ہے، اور صبر کر کے اس کو پانا چاہتا ہے حرام چیز کو، تو اس کے بعد بھی پریشانی ہے، اس کے بعد بھی تھکاوٹ ہے. لیکن اگر یہی تھکاوٹ، یہی صبر اللہ کی اطاعت میں ہوگا تو اس کے بعد راحت ہے، تھکاوٹ نہیں ہے، جنت ہے. اس کے بعد کیا ہے؟ انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب. تو تھکو ٹھیک ہے، لیکن کس راستے پر تھک رہے ہو؟ نیکی کے راستے پر تھکو. صبر کرو کس راستے میں؟ اللہ کی اطاعت میں صبر کرو. تو یہ بہت بڑی پہلی قسم بات سمجھ میں آ گئی. جیسے وضو کرنا ہے، حج ہے، عمرہ ہے، تھکاوٹ ہو رہی ہے، پیروں میں درد ہو رہا ہے صحیح کرتے وقت، جمرات کے پاس جا رہے ہیں، پیروں میں درد ہو رہا ہے، صبر کر رہے ہیں، یہ صبر ہے، اللہ کی اطاعت میں صبر ہے، اس پر اجر ملے گا. یہ اسلامی اخلاق ہے کہ آدمی صبر کرے. یہ نہیں کہ یہ نہیں ہوا مجھے جو ہے بغیر صبر کے جو ہے ساری اطاعت اور عبادت چاہیے. جیسے شارٹ کٹ حج، 8 تاریخ کو جانا واجب ہے، نہیں اچھا رک رہے ہیں، نہیں ضروری کام کیا ہے حج کے؟ پوچھتا ضروری کام 9 کو ہے عرفہ، اچھا چلیے 9 کو آ گیا، اس کے بعد 10. اچھا وہ کنکری اگر نہیں مرے تو کیا کرنا ہے؟ اس کا مسئلہ پوچھتا. دم دینا پڑے گا، اچھا ٹھیک ہے، پیسے تو ہے، دم دے دیں. اور کیا ہے؟ طواف وہ بدع، وہ بھی چھوڑے گا، وہ بھی چھوڑے گا دم. اچھا وہ آخری کا وہ بھی چھوڑ دیں گے. عرفات آتا ہے، آپ کو معلوم ایسے بھی حج کرتا ہے لوگ. 8 تاریخ کی رات میں 9 کی صبح پہنچتا ہے، فلائٹ بناتا ہے ٹکٹ ایسے پورا، 9 کو آتا ہے، عرفات پہ ٹھہرتا ہے، 10 تاریخ کو رکتا ہے، رات کی فلائٹ سے نکل جاتا ہے. 2 دن کا حج یا 1.5 دن کا حج، کیونکہ اس کو وہ بھی معلوم ہے 9 تاریخ کو رات میں بھی رکے گا تب بھی عرفات کا وقوف ہو جائے گا. وہ بھی پوچھ لیتا ہے، سب پوچھتا ہے، چالاک ہے، ادھر سے آ رہا ہے ڈالر لے کے، پاؤنڈس لے کے. ایسا حج کرتے ہیں لوگ، کیوں؟ وہ تکلیف نہیں چاہتے حج. نہیں وہ حج میں تکلیف ہوگی. ابھی اس سال جو حج ہوا، تعجب ہوا ان لوگوں پر جن کے خیمے مینا میں تھے اور 8 تاریخ کے دن وہ مکہ میں اپنی بلڈنگوں میں ہیں. بات اٹھی تو کہا نہیں زحمہ بہت رہتا ہے، بہت پریشانی ہوتی ہے، اس لیے 8 کو نہیں گئے، خیمے خالی پڑے ہوئے. جی خیمے خالی پڑے ہوئے، کیوں نہیں گئے؟ نہیں زحمہ رہتا ہے 8 کو، ہم 9 کو چلے جائیں گے صبح. عرفات میں جو خیمہ ہے وہاں چلے جائیں گے. پھر جو ہمارا یہاں مینا کا خیمہ ہے اس میں رات میں 10 تاریخ کو آ جائیں گے. 10-11 کو رہنا ہے، کیا آ جائیں گے. چھوڑ دیا خالی، صرف صبر نہیں تھا ان کے پاس. انہوں نے کہا نہیں زحمہ ہے، کراؤڈ ہوگا حاجیوں کا، اس لیے نہیں گیا. لا حول ولا قوة. الصبر علی طاعت اللہ. اسلامی اخلاق یہ ہے کہ آپ اللہ کے راستے میں صبر کیجیے، اللہ کی اطاعت کیجیے. اس صبر، یہ جو تکلیف میں صبر ہے، اس پر اجر ہے، آپ بہت بڑا اجر ہے. اجرہم بغیر حساب اللہ کہہ رہا ہے. صبر کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ بغیر حساب کے اجر دیتا ہے. چلیے دوسری قسم ہے صبر کی، الصبر عن معصیت اللہ. اور بڑی قسم ہے یہ بھی، گناہ سے رکتے ہوئے صبر کرنا. نفس ابھار رہا ہے گناہ پر، شیطان راستہ دکھا رہا ہے گناہ کا، دوست بھی
بتا دی ہے کہ بھئی پیسہ مل جائے گا پورا، سود ہے، لیکن مارنا ہے کسی کو، اٹھانا ہے کسی کو، کڈنیپ کرنا ہے کسی کو، مال تیار ہے، تھوڑا ڈرگس لے جانا ہے چھپا کے، گولیوں کی شکل میں، ٹیبلٹس کی شکل میں کھلا دیں گے، پتہ نہیں چلے گا جدہ ایئرپورٹ پہ کسی کو، مکہ میں ملے گا آدمی. جی معلوم ہے آپ کو کیسز بہت ہے. وہاں جو ہے آپ اگل دیں، اپنے پیٹ کی گولیاں نکال دیں، آپ کو اتنے ریال بغیر کسی کمائی کے مل جائے. اب کیا ہے، نفس کہتا ہے ہاں گولی کھا کے جانا ہے، پکڑیں گے ہاتھ میں چیز ہوگی، بیگ میں چیز ہوگی، مخدرات تو پکڑیں گے، پیٹ میں کیسے پکڑیں گے؟ پکڑ لیے جیتا ایئرپورٹ پہ پکڑ لیے. آپ کے سب کے ارے کیوں کھائے بھائی؟ گئے پوچھے، نہیں معلوم تھا سر جی، جھوٹ بول کر نہیں پتا تھا، کھلا دیا. اس نے کہا گولیاں خالی دوائیں. اچھا دوائیاں کیا کھا رہے ہو اور پتہ بھی نہیں کہ دوائی میں کیا لکھا، کیا ہے اندر، ٹیبلٹس میں کیا ہے وہ نہیں معلوم، کھا لیے ایسے. ہاں انہوں نے کہا کھا لو پیٹ میں درد نہیں ہوگا. جھوٹ پر جھوٹ. بعد میں اگلا، بولا نہیں وہ پیسے کے لیے کھا لیا تھا میں. انہوں نے کہا کچھ نہیں ہوگا، کوئی نہیں پکڑے گا. ڈرگس کھا جی، صبر کرنا تھا. مال کو ایسے تو نہیں کمانا ہے، حرام ہے راستہ ہے، اندر سزا پاؤ. اللہ نے فرمایا تو الصبر عن معصیت اللہ، نفس ابھارتا ہے گناہ میں، اس کو روکنا صبر ہے. گناہ سے روکتے ہوئے صبر کرنا. جیسا کہ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، قیامت کے دن اللہ کے عرش کے تلے، قیامت کے دن جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا سوائے اللہ کے عرش کے تلے، اس دن 7 قسم کے لوگوں کو سایہ دیا جائے گا. 7 قسم کے لوگوں کو سایہ دیا جائے گا. اس میں ایک وہ نوجوان ہوگا جس کو ایک خوبصورت مالدار عورت دعوت دیتی ہے برائی کی، اور وہ صبر کرتا ہے، کہتا ہے انی اخاف اللہ، اللہ سے ڈرتا ہوں. صبر کتنی بڑی، مالدار اور خوبصورت، خوبصورتی فتنہ ہے نا، پھر مالدار بھی ہے. اگر اس کے ساتھ برائی کی جائے گی تو کوئی کچھ نہیں کہیں گے، پیسے والی ہے. پیسہ جو ہے برائیوں کو چھپا دیتا ہے نا معاشرے. لوگ کیا کرتے پیسے کر، ارے بڑے لوگ ہیں کرتے، وہ ہوتا رہتا ہے، سب سے ہوتا ہے، چھوٹا آدمی کرے. مالدار لوگ، کوئی بڑا بزنس مین برائیوں کے گھر، بڑے لوگ ہیں، پیسے والے لوگ ہیں، کوئی بھی بولے گا مسئلہ کر دیں گے، پولیس بلائیں گے. مت بولو ان کے بارے میں کچھ بھی. وہ چودھری ہیں گاؤں کے، وہ بڑے لوگ ہیں گاؤں کے، یا شہر کی بڑی بڑی پارٹی ہے، بڑے لوگ ہیں، ان کا مسئلہ ہو کرتے، وہ کچھ بھی کرے بھائی، ان کو کوئی اندر ہی ڈال سکتا، پولیس ان کی ہے، ان کی ہے. تو برحال اللہ تعالیٰ پیسہ جو ہے صحیح، اللہ تعالیٰ حرام راستوں سے بچائے مسلمان. تو اس حدیث میں نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ ذات جمال، خوبصورت مالدار عورت اس کو دعوت دیتی ہے. اب وہ کیا کرتا ہے؟ صبر کرتا ہے. یوسف علیہ السلام کا واقعہ دیکھیے، دعوت دی گئی نا محل میں، آپ نے صبر کیا نہیں کیا؟ یوسف علیہ السلام نوجوان تھے، صبر کیا. جس طریقے سے صبر یہ گناہ سے بچتے ہوئے صبر ہے، اسلامی اخلاق اسلام. تیسری قسم، آخری قسم صبر کی، الصبر علی اقدار اللہ. زندگی میں مصیبتیں پریشانیاں آتی ہیں، یہ مقدر ہے، اس پر صبر کرنا. یہ بہت بڑا مسئلہ ہے، بہت بڑا. کبھی ایکسیڈنٹ ہو گیا، بیمار ہو گئے، بچے کا انتقال ہو گیا، بیوی کا انتقال ہو گیا، شوہر کا انتقال ہو گیا، والدین چلے گئے، جاب چلے گی، ایگزٹ لگ گئی، اقام کا چوری ہو گیا، کمپنی بند ہو گئی، اچانک کئی چیزیں ہو سکتی ہیں نا. آگ لگ گئی، اللہ محفوظ رکھے ہم سب کو، نقصان کوئی کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو جو پریشانیاں، جو مصیبتیں زندگی میں آتی ہیں، ہمیں معلوم ہے کہ ایک چیز تقدیر ہے، ہمارا ایمان ہے تقدیر پر. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان و زمین کی پیدائش سے 50,000 سال پہلے مخلوق کی تقدیر لکھی ہے. آپ کی میری سب کی تقدیر لکھی ہے، سب جو لکھا ہوا وہ ہوگا. اس میں ہماری زندگی میں جو مصیبتیں آتی ہیں وہ بھی لکھی ہوئی ہے یا نہیں لکھی ہوئی. تو اس پر صبر کرنا بہت بڑی قسم ہے. صبر علی اقدار اللہ اسلام نے ابھارا ہے. اسی لیے دیکھیے مومن اپنے آپ کو قتل نہیں کرتا ہے، خودکشی ایمان والا نہیں کرتا ہے. کافر خودکشی
خودکشی، دنیا میں خودکشی زیادہ کافر کرتا ہے، وہ جن کا ایمان وہ مسلمانوں نے کیا ہے، سوسائڈ مسلمان کرتے ہیں، وہ مسلمان کم ہے، میجورٹی میں نہیں ہے، جن کے ایمان میں بہت کمزوری ہے، کمزور مومن، چھوٹا مسلمان وہ کرتا ہے۔ اور آپ دیکھیے سوسائڈ یا خودکشی کب ہوتی ہے؟ جب کوئی بہت بڑی آفت آ جاتی ہے زندگی میں، بہت بڑی مصیبت آ جاتی ہے تو آدمی مار لیتا ہے۔ جیسا کہ جو ہے مدراس میں ایک بہت بڑے بزنس مین فیملی تھی، بہت دولت تھی، اوٹی میں ایک جگہ ہے اس کو سوسائڈ پوائنٹ کہتے ہیں، کیا بولتے ہیں سوسائڈ پوائنٹ، اور یہ کیا ہے؟ بولے سوسائڈ پوائنٹ ہے یہاں لوگ آتم ہتیا کرتے ہیں۔ اچھا، یعنی اوپر سے گر جاتے ہیں، بہت اونچی جگہ ہے، خوبصورت جگہ ہے۔ تو وہاں ایک واقعہ سننے میں آیا کہ ایک مدراس کی فیملی آئی جو میاں بیوی دونوں آئے، گاڑی لے کر آئے، ان کا کاروبار میں بہت بڑا نقصان ہو گیا اچانک، بہت بڑا نقصان، تو برداشت نہیں کیا، سیدھا گاڑی پکڑے اور یہاں اوٹی آئے، سوسائڈ پوائنٹ جس کا نام رکھا گیا ہے وہاں آئے، اور دونوں نے اپنے آپ کو گرا دیا اوپر سے، جی اوپر سے چھلانگ لگائی۔ بظاہر بات ہے اتنی اونچائی ہے کہ آدمی گرے گا تو اس کے پیسز بھی شاید نہ ملے کسی کو نیچے۔ تو ایمان نہ ہونا، کافر یا ایمان کی سخت کمزوری کی وجہ سے آدمی اپنی جان لے لیتا ہے، کیونکہ اس کا ایمان تقدیر پر صحیح نہیں ہے۔ تقدیر پر ایمان ہوگا تو بڑی سے بڑی زندگی میں مصیبت آئے گی تو آدمی کیا کہے گا؟ قدر اللہ و ما شاء فعل، اللہ نے مقدر کیا، اللہ نے جو چاہا وہ ہوا۔ ہمارا کام ہے کوشش کرنا اچھی چیز پانے کے لیے، مقدر میں ہوگی ملے گی، نہیں ہے مقدر میں نہیں ملے گی، بات ختم۔ اپنے آپ کو ہلاک کرنا، بی پی بڑھا لینا، اپنا بلڈ میں شوگر پیدا کر لینا، ٹینشن چہرہ نہیں، صبر کرو، صبر، اس کو بولتے ہیں الصبر علی اقدار اللہ۔ جو مصیبت آئی ہے مقدر میں لکھی ہوئی تھی، اس مصیبت پر آپ کیا کر رہے ہیں؟ صبر کر رہے ہیں، تو یہ بھی صبر کی بڑی اہم ترین قسم ہے۔ اور صبر پر اسلام میں بھارا ہے، بات ہے نبی اسلام کی زندگی میں صبر دیکھیا، گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا، 3 مہینے صبر کیا نبی علیہ السلام، کافروں کی طرف سے سازشیں آتی تھی، آپ سب نے صبر کیا، منافقین پر کتنا صبر کیا نبی علیہ السلام، آپ کے اصحاب، آپ کے ساتھیوں کے ساتھ جو ظلم ہوا مکہ میں، آپ کو تکلیف ہوئی بہت زیادہ، اس میں ٹھیک ہے بہت زیادہ تکلیف ہوتی، صبر کیا آپ نے، صحابہ کی زندگی میں دیکھیے مثال صبر، تو یہ صبر بہت بڑی صفت ہے، اپنے اندر پیدا اخلاقی صفت ہے، یہ اپنے اندر پیدا کرنا چاہیے، اپنے بچوں کی تربیت کیسی کرنی چاہیے، ان کو صبر سکھانا چاہیے، جی صبر سکھانا چاہیے، کیونکہ بچوں میں نہیں ہوتا ہے، ان کو بتا صبر کر بیٹے، صبر، بھوک لگ رہی ہے صبر کرو، ماما کچن میں ہے بھی کھانا ہے، صبر سکھائیے، نہیں پاپا میرے بچے کو بھوک لگی ہے، ارے صبر سکھائیے اس کو، آپ بیگم پر جو ہے پتہ نہیں کیا آ رہا ہے، بس کرو میں جا رہا ہوں باہر سے کھانا لانے کے لیے، ارے صبر سکھاؤ بچوں کو تھوڑا، 15 منٹ میں پک جائے گا، نہیں میرا بچہ بول رہا بھوک لگ رہی ہے، ختم، گئے ہوٹل سے لائے کھا بیٹھا، بچہ بولا اچھا صحیح ہے، فوراً آ جاتی ہے چیز، یہاں صبر سکھانا چاہیے، چھوٹی سی مثال دے رہا ہوں، بچے کو بولنا بیٹے 15 منٹ اور پانی پی لو بیٹے، پانی پینا بھوک زیادہ لگی تو معلوم نہیں، آزما کے دیکھیے، صبر کیجیے، ماما کھا رہی، تو بچے کو کیا ہے اچھا صبر کرنا چاہیے، بچے کو کوئی نقصان ہو گیا صبر سکھائیے، بیٹے صبر کرو، بابا بہت درد ہو رہا ہے بابا، ٹھیک ہے بیٹے صبر کیجیے، بیٹے صبر کیجیے ٹھیک ہو جائے گا، بچے کو ٹرین کر رہے ہیں آپ صبر کرو، بابا پیروں میں بہت درد ہو رہا میں طواف نہیں کروں گی بابا، بچی بول رہی ہے، بولتی ہے اچھی ہے بیٹے کرو، نہیں اچھا ہے صبر کرو، ارے نہیں میری بچی کو ارے ٹھیک ہے اس پر طواف واجب نہیں، اس کو بٹھائے، کھیل اگر وہ کھیلتی ہے تو پیروں میں درد نہیں ہوتا، بچی آپ کی کھیلتی ہے یا بچہ کھیلتا ہے زیادہ گھومتا ہے کھیلتا ہے پیروں میں درد ہوتا ہے وہاں بھی، تو بچے کو ایسے سمجھانا، صبر کی عادت ڈالنا بچوں پر، بیٹے یہ طواف کتنے چکر ہو گئے 3 اور کتنے ہیں 4 ہو جائیں گے، صبر کرو بیٹے، ایسے صبر، التربیہ علی الصبر، ٹھیک ہے، یہ بڑا اہم مسئلہ ہے، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اور دنیا کے مسلمانوں کو، اس کے بعد ایک اہم مسئلہ اسلامی اخلاق میں یہ بھی ہے کہ اسلام نے وقت کی اہمیت کا حکم دیا ہے، اس پر
کیا بولے گا. وقت کی اہمیت پر اسلام کا حکم ہے. وقت مسلمان کا بڑا قیمتی ہوتا ہے. آپ کو معلوم ہے وقت دن اور رات ہے. وقت کیا ہے؟ رات اور دن. اور رات اور دن یہ زندگی ہے، لائف ہے. لائف کس لیے ہے؟ بندگی کے لیے، عبادت کے لیے. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے انسان اور جن کو کس لیے پیدا کیا ہے؟ عبادت کے لیے. تو مسلمان کی زندگی قیمتی ہے بہت. اور زندگی میں وقت ہوتا ہے، رات اور دن اس کو بولتے ہیں وقت. تو وقت جو ہے کس میں گزارے؟ وقت گزرتا ہے، کوئی شک نہیں. آپ خالی بیٹھیے پھر بھی گھڑی چل رہی ہے. بعض لوگ بولتے ہیں ٹائم کو پاس کرنا ہے. وہ پتہ نہیں کہاں سے جملہ لے لے ٹائم پاس. اور کون بولا ٹائم پاس نہیں ہوتا ہے؟ بیٹھو آپ گھڑی دیکھتے ہوئے. میں لکھ کر دوں گا میں کہ ٹائم پاس ہو گئے. نہیں ہوگا. آپ بیٹھ کے گھڑی کو دیکھیے. 5 منٹ 2 منٹ 5 منٹ 10 منٹ 15 منٹ 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ پوری رات ختم ہو جائے گی. آپ دیکھتے رہیے گھڑی کو. آپ کو نیند آئے نیا کچھ کام کرے نہ کرے گھڑی کا کاٹا چل رہا ہے. صحیح ہے کاٹا. تو اس کا مطلب ٹائم پاس ہو رہا ہے. سوال یہ ہے کہ یہ ٹائم کس میں پاس کرے. پاس تو ہو رہا ہے، پاس کرنے کی ضرورت نہیں ہے. The time is passing. وقت تو گزر رہا ہے لیکن کس میں گزار رہے ہیں یہ بہت اہم ایشو ہے. اطاعت میں یا نافرمانی میں، حلال چیزوں میں یا حرام چیزوں میں. یہ بڑا اہم مسئلہ ہے. حلال چیزوں میں بہت اچھی چیز ہے. تو وقت کو ضائع نہیں کرنا. کیا مطلب وقت کو ضائع کرنا؟ اسلامی اخلاق میں علماء نے ذکر کیا اس کو کہ وقت جو ہے بیکار نہ چلے جائے. کیونکہ وقت قیمتی ہے، اس کا یوٹیلائز کیا جائے، اس کو اللہ کی اطاعت میں صرف کیا جائے. کہیں ایسا نہ ہو آدمی افسوس کرے کہ کاش مجھے دنیا میں پھر بھیجا جاتا اور میں محسنین میں سے ہو جاتا. صدقہ خیرات کرنے والوں میں جو قرآن کی آیت ہے، آدمی تمنا کرے گا تو کہا جائے گا کلا ہرگز نہیں، دنیا میں پھر وقت نہیں ملے گا تمہیں جانے کا. جو وقت ملا تھا زندگی میں وہی وقت ختم، جو چلا گیا خلاص. اب تمنا کرتے ہو کہ پھر وقت دیا جائے تاکہ کچھ نیکی کر کے آ جاؤں. اب نہیں ملے گا. جتنی زندگی دینی تھی اللہ نے اتنی دے دی. تو اسی لیے وقت کی بہت اہمیت ہے. ان کو اٹھا دیں. وقت کی بڑی اہمیت ہے. اچھا وقت کی اہمیت ہے لیکن آدمی اپنے وقت کی قدر کرے، دوسروں کے وقت کی بھی قدر کرے. آدمی اپنے وقت کی بھی اور دوسروں کے وقت کی بھی. جیسے کسی کے یہاں مہمان جاتا ہے یا مہمان آتے ہیں، ٹھیک ہے، کسی سے ملنا ہے، ٹھیک ہے، وقت میں نے جیسے کہا یہ وقت زندگی کا ایک حصہ ہے، بلکہ زندگی ہی وقت ہے اور وہ عبادت کے لیے ہے، اطاعت و فرمان. تو یا تو عبادت میں وقت گزرے یا عبادت پر جو معامل چیزیں جیسے طلب علم ہے، ٹھیک ہے، گفتگو ہو رہی ہے، کوئی مسائل ہے، اس میں جو ہے وقت بیکار ضائع نہ ہو. افسوس مسلمانوں میں یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے، وقت بیکار ضائع کرنا. اور بعض میں سبھی جگہ ہے مسئلہ. 2 منٹ کا کام 2 گھنٹہ لے رہا ہے. کام 2 منٹ کا تھا 2 گھنٹے کیسے چلے گئے؟ بیکار کی بات ہے. وہ باتیں جو ہوئی ہیں اس سے نہ کوئی گناہ ملے گا نہ کوئی نیکی. ایسی بیکار بات. آسمان اچھا ہے آج، زمین کیسی ہے، گاڑیاں نہیں، بیکار کی بات ہے. آپ کو معلوم ہے باتیں جو انسان کرتا ہے 3 قسم کی ہیں. ایک نیکی والی، ایک گناہ والی، ایک بیکار. نہ نیکی نہ گناہ، ایسے بھی ہوتے ہیں. بیکار کی بات ہے. میں یہ بولوں یہ باٹل ہے، کیا ہے باٹل ہے، ٹھیک، اس پہ اجر ملے گا. گناہ ہوگا یہ باٹل کا میں نے کہہ دیا. ایک چھوٹی سی مثال ہے، بیکار کی باتیں کہتے ہیں اس کو لا یعنی عربی میں کہتے ہیں. اور حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی. اچھا اسلام یہ ہے کہ آدمی لا یعنی چیزوں کو ترک کر دے اور کوشش کرے. دیکھیں زندگی میں کیا ایسا ہے جس سے ہمارا آخرت میں فائدہ نہیں ہوا ہے. وقت اگر ایسی چیز میں جا رہا ہے جس میں آخرت میں فائدہ نہیں ہو تو چھوڑ دے اس چیز کو. یہ بھی جو ہے اسلام میں اخلاق. چلیے ایک آخری چیز، وسائل اکتساب الاخلاق. اچھے اخلاق کیسے اپنائیں ہم اپنے بچوں کی زندگیوں میں، اپنے گھر والوں کی زندگیوں میں کیسے لائیں. یہ بھی بہت بڑا مسئلہ ہے. ٹھیک ہے، معلوم ہو ٹھیک ہے اسلام نے اخلاق پر ابھارا ہے. اچھے اخلاق سے دنیا اور آخرت میں فائدہ ہے. ٹھیک ہے، سلف صالحین کے اچھے اخلاق تھے. ہم اپنے اندر کیسے پیدا کریں اچھے اخلاق. اس سلسلے میں کچھ پوائنٹس میں لے کر آیا ہوں آپ لوگوں کے لیے. اس میں سب سے پہلی چیز ہے عقیدے کی اصلاح. عقیدے کی اصلاح سب سے پہلے چیز یا پہلا مسئلہ کہ آدمی اپنے عقیدے کی اصلاح کر لے گا، اخلاق
اخلاق کو ٹھیک کرنے کے لیے عقیدہ بہت زیادہ ضروری ہے، کیونکہ عقیدہ سلوک ہے، عقیدہ جو ہے دین ہے، عقیدہ اسلام ہے، اسلام کا حکم ہے، اسلام کی اساس ہے عقیدہ۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا، سب سے زیادہ کامل مومن وہ ہے جو سب سے زیادہ بااخلاق ہوتا ہے۔ ایمان کا اخلاق سے ریلیشن ہے، ایمان عقیدہ ہے، عقیدہ ایمان ایک ہی چیز ہے۔ تو اخلاق کا ایمان سے تعلق دیکھیے، حدیثوں میں نبی علیہ السلام نے فرمایا اکمل المومنین، سب سے زیادہ کمپلیٹ مومن وہ انسان ہے جس کے اخلاق سب سے اچھے ہیں۔ تو ایمان کا اخلاق سے تعلق ہے، تو ایمان صحیح ہوگا اخلاق صحیح ہوگا۔ عقیدہ جتنا صحیح ہوگا اتنے اخلاق، کیونکہ عقیدہ ہر چیز کی جڑ ہے، صرف اخلاق ہی نہیں آئیں گے اس سے، ہر چیز کی جڑ۔ دنیا میں کامیابی چاہیے، عقیدہ ٹھیک کرو۔ اللہ کے عذاب سے بچنا ہے، عقیدہ ٹھیک کرو۔ اپنے اعمال کو قبول کروانا ہے، عقیدہ ٹھیک کرو۔ جہنم سے بچنا ہے، عقیدہ ٹھیک کرو۔ دنیا میں فساد سے، بدامنی سے بچنا ہے، عقیدہ ٹھیک کرو۔ ضلالت اور گمراہی سے بچنا ہے، عقیدہ ٹھیک کرو۔ اچھے اخلاق چاہیے، عقیدہ، کیونکہ دیکھیے اخلاق دین ہے اور دین کی بیس ہی عقیدہ ہے۔ جب عقیدہ ہی نہیں ہے تو اخلاق کیسے؟ جو پیدا کرنے والے کا حق اس کو نہ دے، اس کے پاس اخلاق کیسے آئیں گے؟ جو خالق کے ساتھ غداری کر رہا ہے، یعنی شرک، عقیدہ ٹھیک نہیں ہے اس کا، تو وہ مخلوق کے ساتھ کیسے اچھا ہوگا؟ کیونکہ اخلاق کو بہت پہلے کلاس میں بتایا تھا، آپ کو یاد ہوگا، اخلاق میں جو سب سے ٹاپ کی کیٹیگری ہے وہ یہ ہے کہ الادب مع اللہ، اللہ کے ساتھ ادب، اللہ کا حق اللہ کو دینا، یہ اخلاق کی سب سے اہم چیز ہے کہ خالق کا حق اس کو دیجیے سب سے پہلے آپ، اور وہ عبادت ہے، بندگی توحید ہے کہ آپ کا عقیدہ ٹھیک ہو، آپ تو عقید توحید اپنائیں، عقید توحید پر عمل ہو کہ بندگی اور عبادت خالص اس کی کریں، اس میں کسی اور کو شریک و شامل نہ کریں۔ تو یہ اخلاق ہی، تو جب عقیدہ ٹھیک ہی نہیں ہے تو اخلاق کیسے آئیں گے؟ سب سے بڑی چیز تو یہ، آپ اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں تو، اور یہی تو میں نے کہا اس سے پہلے کہ کہتے ہیں کافروں کے بڑے اچھے اخلاق ہیں، کیسے اچھے اخلاق ہیں؟ کافر اچھے اخلاق کا ہو ہی نہیں سکتا، اچھا اخلاق مومن ہے، کیونکہ اخلاق میں سب سے ٹاپ کی کیٹیگری ہے ایمان باللہ، ایمان سے خالی لائف ہے تو اخلاق کہاں ہے بھائی؟ اصل چیز ہی نہیں ہے اخلاق کی، اخلاق کی اصل چیز ایمان ہے۔ نبی نے کیا فرمایا؟ مکمل مومن وہ ہے جس کے اخلاق سب سے اچھے ہیں۔ ایمان اخلاق سے جڑی ہوئی چیز ہے۔ آدمی مانتا ہی نہیں اللہ کو، ہم کہہ رہے ہیں بہت اچھے اخلاق والا ہے، آپ بتائیے تھوڑی دیر، آدمی سچ بولتا ہے تو بولتے ہیں سچ بول رہا ہے بہت اچھا ہے، لوگوں کی قدر کر رہا ہے، لوگوں کا خیال کرتا ہے، اللہ نے جس نے پیدا کیا اس کو نہیں مانتا ہے، اور ہم کہہ رہے ہیں اچھے اخلاق ہے۔ یہ کیسے اچھے اخلاق ہو گئے؟ یہ تو بدترین اخلاق ہے دنیا کے، سب سے بدترین۔ آپ بتائیے، دیکھیے ایک ہے جھوٹ ہے، ایک ہے کفر ہے، بڑا کیا ہے؟ کفر ہے یا جھوٹ ہے؟ بولیے پھر کیسے اچھے اخلاق ہو گئے کافر کے؟ کفر کرنا، ایک آدمی چوری کر رہا ہے، ایک آدمی کفر کر رہا ہے، کس کا گناہ بڑا ہے؟ یہ بھی گندا، یہ بھی گندا نا، یہ بھی بد اخلاقی، یہ بھی بد اخلاقی ہے، تو دونوں میں ٹاپ پر کیا ہے؟ کفر، شرک، یا کفر کے بعد شرک ہو رہی ہے، ایک آدمی شرک کر رہا ہے، ایک آدمی چوری کر رہا ہے، یا ایک آدمی قتل کر رہا ہے، ایک آدمی شرک کر رہا ہے۔ قتل کرنا بد اخلاقی نہیں ہے، لیکن شرک اس سے بڑی ہے۔ لہذا کافر مشرک اچھے اخلاق والا نہیں ہو سکتا ہے۔ اچھے اخلاق کے لیے سب سے پہلے ایمان کی زندگی میں لانا، عقیدہ ٹھیک کرنا اور اس عقیدے کو مضبوط کرنا۔ نبی علیہ السلام کے سلسلے میں بہت ساری حدیث ہیں، اس میں فرمایا اکبر المؤمنین احسن خلقا وخیارکم خیارکم لنسائہم، تم میں مومن سب سے زیادہ مکمل ایمان والا وہ انسان ہے جس کے اخلاق سب سے زیادہ اچھے ہیں، اور تم میں سب سے زیادہ اچھا ہے وہ انسان جو اپنے گھر والوں کے ساتھ سب سے اچھا ہوتا ہے۔ یہ بھی حدیث ہے نبی علیہ السلام کی، اور نبی علیہ السلام کی ایک صحیح حدیث ہے جو بزار اور ابو یعلا نے روایت کی، وہ بھی صحیح حدیث ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ان اکبر المؤمنین ایمانا احسن خلقا وان حسن الخلق وان من حسن الخلق لا يبلغ درجة الصوم والصلاة، سب سے زیادہ مکمل مومن وہ ہے جس کے اخلاق سب سے زیادہ اچھے ہیں، اور اخلاق کے ذریعے انسان ان بلند درجات کو پاتا ہے
جو روزہ رکھنے والا یا نماز پڑھنے والا بھی نہیں پاتا ہے۔ چلیے اس کے بعد تو یہ عقیدہ ہے جو جس کو تربیت کرے. ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے اخلاق اچھے ہوں، ہمارے بچوں کے اچھے اخلاق ہیں، اللہ سے ان کا تعلق مضبوط کیجیے، عقیدہ ٹھیک کیجیے بچوں کا، ٹھیک ہے، گھر والوں کا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت جو عقیدے میں آتی ہے ساری چیزیں، اس کا ادب، اس کا احترام، اس کا حق ادا کرنا، یہ سب ان کے دلوں میں پیدا کیجیے. اخلاق ٹھیک ہو جائے گے بچوں کے، اللہ سے جوڑ دیں گے شارٹ کٹ، ٹھیک ہے، اللہ سے جوڑ دیں گے تو پھر بچوں کے اخلاق بھی ٹھیک ہوں گے. ہم اللہ سے جڑ جائیں، اللہ تعالیٰ جو ہے ہمارے اخلاق بھی ٹھیک کرے گا یا ہمارے اخلاق ٹھیک ہو جائیں گے. دوسری چیز جو اخلاق کو ٹھیک کرنے والی ہے وہ ہے عبادات. اچھے اخلاق اپنانے کے لیے ایمان کے بعد، عقیدے کو ٹھیک کرنے کے بعد بندگی اور عبادت ہے. آدمی پابند ہو، جو نمازیں اللہ تعالیٰ نے جو عبادتیں فرض کی ہیں وہ ادا کرے. فرائض جیسے رمضان کے روزے، 5 وقت کی نمازیں، حج، عمرہ وغیرہ، یہ مال میں زکوٰۃ واجب ہے تو زکوٰۃ، یہ فرض عبادت ہے. فرض عبادتوں کے علاوہ نفل عبادتوں کا بھی اہتمام کرتے رہے تو اخلاق اس کے بہت اچھے ہوں گے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ خالق کا حق ادا کر رہا ہے، بندگی اور عبادت، اس کے ذریعے اخلاق آتے ہیں. نبی علیہ السلام نے، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز فحش اور منکر، برائیوں سے انسان کو روکتی ہے. فحش اور برائیاں، گناہ، یہ بد اخلاقی ہے نا، تو اس سے روکنے والی چیز نماز، اور نماز عبادت ہے. تو عبادت کے ذریعے اچھے اخلاق آئے گے. آدمی نماز کا پابند ہوگا وہ پھر وہ نہیں کرے گا، کیا برائیاں نہیں کرے گا، فحش چیزوں سے اپنے آپ کو بچائے گا، فحاشی سے. کیوں؟ کیونکہ وہ نماز کا پابند ہے. تو عبادتوں سے زندگی میں جو ہے اچھے اخلاق آتے ہیں. آدمی پابند ہوگا، نماز پڑھے گا، دیندار ہوگا تو اس کے اندر اخلاق بھی آئیں گے آتے ہیں، کیونکہ وہ اللہ کی عبادت میں زندگی گزارا ہے. روزہ انسان کو صبر سکھاتا ہے. دوسری مثال سمجھ دیکھیے، روزہ کیا ہے؟ عبادت ہے. صبر کیا ہے؟ اچھے اخلاق ہے. روزے سے صبر آتا ہے. آپ روزے کے فائدے میں آپ نے پڑھا ہوگا رمضان، روزے کے کئی فائدے ہیں، ان میں بہت بڑا فائدہ ہے کہ زندگی میں صبر آتا ہے، صبر سیکھتا ہے، اور صبر اچھا اخلاق ہے. تو اس طریقے سے بندگی ہوگی اللہ کی زندگی میں، عبادتیں ہوں گی تو اس کے ذریعے کیا ہوں گے؟ اچھے اخلاق ہماری زندگی میں پیدا ہوں گے. اس کے بعد دیکھیے روزے کے سلسلے میں حدیث نوٹ کیجیے، بل اذا قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في ان يدع طعامه وشرابه. رمضان میں اپنی حدیث 12 سنی ہوگی، جو جھوٹ بولنا، جھوٹ پر عمل کرنا، جہالت کو نہ چھوڑے، ایسے روزے دار کے روزہ رکھنے کی اللہ کو ضرورت نہیں ہے نا حدیث. تو دیکھیں روزہ عبادت ہے، تو عبادت سے اخلاق آتے ہیں، کیونکہ اسلام نے کہا کہ اگر کوئی روزہ رکھ کر جھوٹ نہیں چھوڑتا ہے، جھوٹ پر عمل، جہالت کو نہیں چھوڑتا ہے، تو ایسے روزے دار کے روزے کی اللہ کو ضرورت نہیں ہے. مطلب یہ روزہ جو ہے انسان کو ٹھیک کرے، یہ بندگی سے اخلاق آئے اس کے اندر. لیکن عبادت کے باوجود اخلاق نہیں آ رہے، جھوٹ بھی نہیں چھوڑتا ہے، روزہ رکھ کر بھی جھوٹ بول رہا ہے، جہالت کر رہا ہے، تو روزے کی ضرورت ہی نہیں ہے. تو اس کا مطلب عبادات سے اخلاق آتے ہیں، جیسا کہ اس سے پتہ چل رہا ہے اس حدیث پر غور کرنے سے. چلیے اسی طریقے سے تیسری چیز جو معاون ہوگی ہمارے لیے، مددگار ہوگی، ہیلپ ہوگی اچھے اخلاق اپنے اندر پیدا کرنے کے لیے، قرآن سے اپنا تعلق مضبوط کرنا. کیوں؟ اس لیے کہ قرآن میں اخلاق ہے. نبی علیہ السلام کے بارے میں جب پوچھا گیا، جیسا کہ میں نے بتایا تھا تھوڑی دیر پہلے شروع میں، ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا سے سوال کیا گیا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے، تو آپ نے فرمایا کیا تم قرآن نہیں پڑھتے ہو؟ جو قرآن میں ہے وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی میں. تو اس کا مطلب قرآن اخلاق سکھاتا ہے، لہذا قرآن سے ناطہ جوڑا جائے، تعلق قرآن سے مضبوط ہو ہمارا. اس کو کیا مطلب تعلق مضبوط ہو قرآن سے؟ گھر میں رکھنا، کمرے میں رکھنا قرآن نہیں، پڑھنا، اس کو پڑھنا، اس سے اچھے اخلاق ہوں گے، اس کو سمجھنا، ان آیتوں پر غور کرنا، اس میں جو احکامات دیے گئے ہیں اس پر عمل کرنا، جن چیزوں سے روکا گیا ہے یا منع کیا گیا ہے ان سے اپنے آپ کو روکنا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم ويبشر المؤمنین الذين يعملون الصالحات ان لهم اجرا کبیرا. قرآن کی آیت ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے، قرآن انسان کو راستہ دکھاتا ہے اس چیز کا جو سب سے زیادہ اچھا ہے، اور اللہ خوشخبری دیتا ہے قرآن ایمان والوں کو
جن لوگوں نے نیک عمل کیا کہ اللہ کے یہاں ان کے بہت بڑا اجر ہے. دیکھیے قرآن راستہ کا یہدی للتی ہی اقوم. تو اچھے اخلاق کے لیے قرآن سے تعلق ضروری ہے. آج بچوں کی زندگی میں اچھے اخلاق نہیں ہے, بچے بد اخلاق ہو رہے. کیوں؟ قرآن نہیں سمجھ رہا, صرف تلاوت ہے. ٹھیک ہے, تلاوت کے ساتھ فہم بھی ہو, سمجھنا بھی ہو اس کو, ہمارا رب ہم سے کیا کہتا ہے, رب کے احکامات کیا ہیں, یہ اگر ہوگا تو اسی صورت میں اخلاق آئیں گے. ٹھیک ہے, چھوٹی سی ایک مثال اس کی سمجھنے کے لیے, ماں باپ پریشان ہے بچے سے کہ بچہ ہمارے ساتھ سلوک اچھا نہیں کرتا ہے, بد اخلاق ہے بچہ, بدتمیز ہے. قرآن سے اس کو جوڑیے, وہ آیتیں پڑھے گا جن میں ماں باپ کے ساتھ گفتگو کے آداب سکھائے گئے. اللہ نے فرمایا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا, ماں باپ کے ساتھ ادب اور اخلاق سے بات کرو. یہ آیت جب پڑھے گا, غور کرے گا, اس سے اس کا تعلق ہوگا, تو وہ ماں باپ کے ساتھ قول کریم سے گفتگو کرے گا, اچھی گفتگو کرے گا, وہ اچھی گفتگو کرے گا. کیونکہ یہ آیت قرآن میں اللہ کا حکم ہے, اس آیت میں قول کریم کا. تو اس طریقے سے چھوٹی سی مثال ہے. اور رشتہ داروں کے لیے وَآتِ ذِي الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ, اللہ نے کہا رشتہ داروں کا حق ادا کرو. قرآن میں اللہ کا حکم. تو وہ جو قرآن سے اس کا تعلق مضبوط ہوگا, وہ قرآن پڑھے گا, اس آیت پر غور کرے گا, رشتہ داروں کے حقوق سمجھے گا, ادا کرے گا رشتہ داروں کے حقوق. اس طریقے سے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ قرآن سے تعلق اچھے اخلاق پیدا کرتا ہے جو انسان کی زندگی میں معامل چلے. اسی طریقے سے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر اچھے اخلاق کے لیے بھی ضروری ہے. ایک دوسرے کو بھلائی کا حکم دینا, ایک دوسرے کو برائیوں سے روکنا, اس سے اخلاق پیدا ہوتے ہیں. کیونکہ بھلائی کا حکم, بھلائی اچھے اخلاق ہے, برائی برے اخلاق ہے. تو جب بھلائی کا حکم دیا جائے گا تو اخلاق کا حکم دیا جا رہا ہے. برائی سے آپ روکتے ہیں کسی کو, نہیں سگریٹ نہیں پینا بیٹے, یہ نہیں کرنا, جھوٹ نہیں بولنا, ٹھیک ہے, آپ روکتے ہیں جھوٹ سے, گناہ سے روکتے ہیں, گانا نہیں گانا, چوری نہیں کرنا, مارنا نہیں, قتل نہیں کرنا, گالی نہیں دینا بیٹا, تو آپ روک رہے ہیں منکر سے. تو اس طریقے سے کیا ہوگا, اچھے اخلاق پیدا ہوں گے. آپ بھلائی چاہیے بیٹے, نماز پڑھو, اٹھو قرآن پڑھو, بیٹے اچھی صحبت اختیار کرو, یا یہ کرو وہ کرو, اچھی چیزوں کا حکم دے رہے ہیں, غلط چیزوں سے روک رہے ہیں. تو یہ معاون ہوں گے, اس سے اخلاق پیدا ہوں گے. اور یہ چیز اگر معاشرے میں ہو جائے, سوسائٹی میں, تو پورا معاشرہ صالح ہو جائے گا, بااخلاق ہو جائے گا, اچھا ہو جائے گا. معاشرے سے بد اخلاقی ختم ہو جائے گی, کیونکہ لوگ ایک دوسرے کو بھلائیوں کا حکم دے رہے ہیں. لوگ ایک دوسرے, یہ نہیں بھائی ہم جا رہے, وہ بیٹھے ہوئے ہیں بچے نہیں جا رہے نماز میں, ان سے ہمیں کیا لینا دینا ہے. ایک آدمی آپ کے سامنے سگریٹ پی رہا ہے, میں تو نہیں پی رہا ہوں, وہ پی رہا ہے, تو اخلاق کہاں سے آئیں گے لوگوں میں. آپ روکیے اس کو. لیکن ظاہر بات اس کے اصول ہے, یہ نہیں کہ جو ہے آدمی کام سے جا رہا ہے, آدمی جو ہے بیوی کی دوا لینے جا رہا ہے, پکڑ کے چلیے ذرا اللہ کے راستے میں چلیے, لیکن ارے کہاں لے جا رہے ہیں, دوائی ہے, میں بیوی مر جائے گی میری, اس کو لے. اس کے اصول ہیں, طریقے ہیں, امر بالمعروف نہی عن المنکر کے. ایسے نہیں کہ کوئی بھی کسی بھی طریقے سے آپ اپنی دماغ سے سوچ کر جو ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر جو فریضہ ہے اس پر عمل کریں. نہیں, اس کے اصول ہیں جو اپنی جگہ مرتب ہے, علماء نے ذکر کیے, قرآن حدیث کی روشنی میں موجود ہے, حدیثوں میں موجود ہے اصول. ٹھیک ہے, اللہ نے فرمایا کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. تو بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے پیدا کی, بھلائی کا حکم دیتی ہو, برائیوں سے روکتی ہے. بھلائی کا حکم, برائیوں سے روکنا, امر بالمعروف نہی عن المنکر, اس سے اخلاق پیدا ہوتے ہیں. لیکن اس کے اصول ہیں, کون کرے گا یہ کام. آپ کو معلوم ہے معروف, آپ کیجیے, حکم دیجیے. معروف یعنی بھلائی, بھلائی شریعت کی روشنی میں ہو, آپ کی نظر میں بھلائی ہو, شریعت میں وہ برائی ہے. آپ شرک کو بہت اچھا کام سمجھ رہے ہیں اور لوگوں کو چلیے مزار پر چلتے ہیں, آپ سمجھ رہے ہیں بہت اچھی چیز ہے, بھلائی کا حکم دے رہا ہوں, آپ روک رہے ہیں. ایک آدمی سفر میں روزہ چھوڑے ہوئے, آپ اس کو منع کر رہے ہیں, نہیں پینا پانی, روزہ رکھو. آپ سمجھ رہے ہیں منکر کام کر رہا ہے, روزے میں سفر میں روزہ چھوڑ رہا ہے تو یہ گناہ کر رہا ہے, آپ اس کو روک رہے ہیں گناہ سے. صحیح ہے, اسی لیے اصول ہے اس کی, کون روکے گا, کیسے روکے گا. ایک آدمی منکر کا کام کر رہا ہے, آپ اس کو روکیں گے تو اس سے بڑا منکر کا کام کرے گا. ایک آدمی ہے سگریٹ پی رہا ہے, آپ کو معلوم ہے, اور اس کو بولیں گے اگر سگریٹ چھوڑ گردن مار دے گا آپ کی, ہے ہنڈا ہے, پاگل ہے, چھوڑ دینا, پی لے ہوئی گردن تو چھوڑ لوگوں کی.
ہے، اصول ہے، کنڈیشنز اس کے کہ اگر چھوٹا منکر ہے، چھوٹی برائی ہے، اس کو ہٹائیں گے تو یقین ہے کہ بڑی برائی آئے گی. ہٹانا اس کو چھوٹی برائی بتائیے نہیں، کیونکہ ہٹائیں گے تو بڑی برائی آئے گی، بڑی چیز، بڑی خراب چیز آئے گی، یقین ہے. اسی لیے اپنے آپ کو اس کے لیے کچھ اصول ہے. یہاں یہ کہنا ہے کہ ایک دوسرے کو بھلائی کا حکم دینا، برائیوں سے روکنا، یہ اچھے اخلاق پیدا کرتا ہے، یہ اچھے اخلاق پیدا کرتا ہے. اسی طریقے سے دوسری مصاحبۃ الاخیار، صحبت صالح بہت اہم ہے. اچھے لوگ اہل علم ہیں، نیک متقی پرہیزگار لوگ ہیں، ان کی صحبت میں رہنا، اس سے بھی اچھے اخلاق آتے ہیں. آپ دیکھیے، آپ کا بچہ ہے، اگر کسی شریف بچے کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے، آپ دیکھیں گے کہ آپ کے بچے کے اخلاق بھی ٹھیک ہو گئے. کیسے ٹھیک ہو گئے بھائی؟ آپ گھر میں اتنا بولے کرے گے کہ صحبت اس کو اچھی مل گئی، اور صحبت کا اثر ہوتا ہے. آپ کو معلوم ہے اس سلسلے میں وہ حدیث مشہور ہے جو بخاری کی حدیث ہے. نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا، مثل الجلیس الصالح والجلیس السوء کمثل صاحب المسک وکیل الحداد. اچھی صحبت کی مثال اور بری صحبت کی مثال مشک والے اور لوہار کی طرح. اچھی صحبت کی مثال مشک یعنی صاحب عطر اس کی طرح ہے، اور بری صحبت کی مثال کیا ہے؟ حداد، لوہار کی طرح ہے. کیا مطلب؟ اچھا حدیث پوری سنیے. لا يعدمك من صاحب المسك اما تشتری اور تجد. آپ اگر عطر والے سے دوستی کریں گے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یا آپ خریدیں گے اس کو یا آپ کو اچھی خوشبو آئے گی. عطر والے سے دوستی کریں گے، جائیں گے ہاں بھائی وہ نیا ہے لے لیں، فائدہ ہوا نہیں ہوا. کیا خریدے آپ؟ خوشبو اچھی چیز ہے، نہیں خریدے. دوست ہے عطر والا، خریدے نہیں. لیکن دوست کا مطلب اٹھنا بیٹھنا، جب اٹھنا بیٹھنا رہے گا اس کے ساتھ تو کیا ہو، گالیاں سکھائے گا، وہاں بدبو آئے گی، بدبو آئے گی. کیا آئے گی؟ آپ خرید رہے ہیں. رسول اللہ فرماتے ہیں آپ یا خریدو کہ اس سے دوستی کرو گے، خریدو نہیں خریدو گے تو اس کے پاس خوشبو ملے گی. آپ بیٹھیے، آپ کے ناک میں خوشبو آ رہی ہے زبردست، کیونکہ وہ کام ہی وہی کرتا ہے. اس کے ہاتھوں میں، اس کی جیب میں، اس کی دکان میں اتنے ہے. کیا مثال دی دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو اگر صحبت صالح ہوگی، اچھے آدمی کے ساتھ دوستی کرو گے، علم والے کے ساتھ دوستی کرو گے تو علم ملے گا، جہالت ملے گی. بیٹھیں گے اٹھنے گے تو کوئی دین کی بات بولے گا، کوئی آیت سنائے گا، کوئی حدیث سنائے گا، کوئی سلف کا قول سنائے گا. تو لڑکا بھی اگر کسی اچھے لڑکے سے دوستی کرے گا علم والے سے، تو یا علم کی جگہ ہو جائے گا، درس میں لے جائے گا، کسی شیخ کے لے جائے گا بچے کو ساتھ، ٹھیک ہے، یا کوئی سنی ہوئی بات سنائے گا، مسجد لے جائے گا، درس کو لے جائے گا، نیک کام کو کی طرف رہنمائی کرے گا اس کی، تو اس کے اچھے اخلاق ہوں گے. اس طریقے سے یہی تو اچھے اخلاق ہے سب، صبر کرنا، نماز پڑھنا، نیک کرنا، مدد کرنا لوگوں کی. اگر آدمی نے دوستی بری صحبت یعنی برے لوگوں سے دوستی کی، نبی علیہ السلام نے لوہار کی مثال دی. یہ مثال ایسی ہے جیسے لوہار کے پاس جا کر بیٹھتے رہیں گے تو کیا حال ہوگا؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا یحرق بدنک او ثوبک. حدیث سنیے بخاری. یا تو وہ لوہار کی دوستی کیا ہوگی، وہ آپ کے بدن کو جلا دے گا، آگ لگ سکتی ہے آپ کے جسم کو اس کے ساتھ بیٹھنے سے، یا کپڑے جلا دے گا. او تجد منہ ریحا خبیثا. اچھا دور بھی نہیں ہوا بھائی، میں دور بیٹھتا تھا اس کے پاس، کرسی دور رکھتا تھا، وہ بھائی صاحب آ گئے ہیں، بیٹھو سب بیٹھو، کیا پئیں گے، چائے ٹھنڈا، لوہا. تو رسول اللہ نے فرمایا یا تو بدن جلائے گا یا کپڑا جلائے گا. اگر دو بھی نہ ہو تو ایک چیز تو پکی ہے، او تجد منہ ریحا خبیثا، بدبو ملے گی آپ کو، خبیث بو. یہ مثال ہے اس انسان کی جو غلط صحبت اختیار کرتا ہے. کتنے ایسے بچے ہیں جو سگریٹ نہیں پیتے تھے، سگریٹ پینے والوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے لگے، سگریٹ پینے لگے. کتنے ایسے لوگ ہیں جو شرابی نہیں تھے، شرابیوں کے ساتھ انہوں نے دوستی کی، شرابی بن گئے. کتنے ایسے تھے جو شرک نہیں کرتے تھے لیکن شرک کرنے والے کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہوا، یہ بھی مزار اور درگاہ کے چکر کاٹنے شروع کر دیے. کتنے ایسے لوگ ہیں جو توحید والے کے ساتھ موحد سے دوستی انہوں نے کی، الحمدللہ
الحمدللہ شرک سے توبہ کر لی ہے یا نہیں ہے؟ ہوں گے یہاں بھی لوگ. ہم نے موحد سے دوستی کی, اٹھنا بیٹھا موحد کے ساتھ رکھا, الحمدللہ توحید پر آ گئے. صاحب سنت کے ساتھ بدعت سے بچ کر سنت پر عمل کرنے والے کے ساتھ ہم نے دوستی کی, ہم بھی صاحب سنت ہو گئے الحمدللہ. نمازی کے ساتھ دوستی کی, نمازی بن گئے. صاحب علم کے ساتھ دوستی کی, جہاد چلے گی ہماری, علم آ گیا. یہ بہت بڑی چیز ہے. اپنی زندگی میں اچھے اخلاق پیدا کرنے کے لیے ہم اچھی صحبت اختیار کریں. نبی علیہ السلام کی حدیث زبردست حدیث ہے. آپ نے فرمایا المرء علی دین خلیلہ, آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے. تم دیکھو تم کس سے دوستی کر رہے ہیں. یہ حدیث یاد رکھنا. آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے. رسول فرما رہا ہے جو دوست کا دین ہے, توحید توحید, شرک شرک, سنت سنت, بدعت بدعت. سمجھ رہے ہیں؟ المرء علی دین خلیلہ, آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے. فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ مَنْ يُخَالِلُهُ, تو تم دیکھو کہ تم کس سے دوستی کیے ہوئے ہو. تو یہ بھی بہت بڑی چیز ہے جو انسان کے اندر اچھے اخلاق پیدا کرتی ہے. کیا مطلب؟ یعنی اچھی صحبت, اچھے لوگوں کی صحبت, علم والوں کی صحبت, عمل صالح کرنے والوں کی صحبت. اور میں علم کیوں کہہ رہا ہوں بار بار؟ اس لیے کہ علم رہنمائی کرتا ہے. جیسا کہ ابو الدرداء رضی اللہ عنہ نے فرمایا, یا تو تم عالم بنو, کن عالم, یا عالم بنو, او متعلم, یا طالب علم بنو, او مستمعا, یا علم کو سننے والے بنو. چوتھے مت بنا ورنہ برباد اور ہلاک ہوگا. سننا مطلب دوستی ہوگی تو صحبت ہوگی, اٹھنا بیٹھنا تب تو سنیں گے علم والوں کی بات. دور رہیں گے تو کیسے سنیں گے علم کو؟ عالم بنو, متعلم بنو, یا سامع بنو, مستمع, سو علم. تو اٹھیں گے بیٹھیں گے تب تو سنیں گے علم. چوتھے مت بننا ورنہ برباد ہو جائے. اور علم توحید, علم سے راستہ توحید کا ملتا ہے, علم سے سنت کا راستہ ملتا ہے. علم سے ہماری عبادتیں ٹھیک کیسے کریں گے, جنت کیسے پائیں گے, کیسے. تو اچھے اخلاق کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے صحبت صالح, نیک انسان کی صحبت. یہ کچھ باتیں تھیں جو آپ کی خدمت میں پیش کی گئیں. اسی پر ہم اپنی کلاس کو روکتے ہیں. اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں جو اخلاق میں معامل ہوتی ہے, لیکن بیس یہی ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, جو میں نے تین چار چیزیں ذکر کی. عقیدہ ٹھیک کرنا, عبادتیں, ٹھیک ہے, اور کیا, صحبت صالح, قرآن سے اپنا تعلق مضبوط. یہ چیزیں جو ہے آدمی کو ہیلپ کرتی ہیں یا معاون ثابت ہوتی ہیں اس کی زندگی میں اچھے اخلاق آنے کے لیے. اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کے اخلاق کو بہتر فرمائے, اچھے کر دے. اور اللہ تعالیٰ ہمارے گھر والوں کے اچھے اخلاق, بچوں کے اخلاق, معاشرے کے, امت مسلمہ کے اخلاق کو ٹھیک کر دے. اور ہمیں توفیق دے کہ ہم علم نافع اور عمل صالح کی زندگی گزاریں, کہ ہماری زندگی میں علم کی پیاس ہو, کہ ہم علم حاصل کرتے ہوئے زندگی گزاریں, اور اس علم کی بیس پر عمل کرتے ہوئے ہم انشاءاللہ زندگی گزاریں. اسی کے ساتھ جو ہے یہ 15واں علمی دورہ آج اپنے اختتام کو پہنچا, جو اسلامی اخلاق پر ہم نے شروع کیا تھا. ٹھیک ہے, کچھ ضروری باتیں. نمبر 1, جیسا کہ آپ جانتے ہیں یہ جو دوروں کا سلسلہ ہے ہمارا یہ جاری ہے. یہ نہیں کہ ایک دورہ ہو گیا تو اس کے بعد سارے دورے بند نہیں, ایک کے بعد ایک دورے ہم کرتے جا رہے ہیں. تو انشاءاللہ اب تک 15 ختم ہو گئے, یہ 15واں تھا لاسٹ. ٹھیک ہے, اب اس کے بعد 16واں علمی دورہ شروع ہوگا. کب؟ آئندہ جمعے کے بعد والے جمعے انشاءاللہ. جیسا کہ ہماری ایک عادت رہی ہے, آپ کو معلوم ہے, ہر دورے کے بعد ایک جمعہ چھٹی آفس میں دیتے نہیں تو اسی چھٹی. تو ہر دورے کے بعد ایک چھٹی. تو اس دورے کے بعد بھی ایک چھٹی ہے آئندہ جمعہ. پہلے تو ہم نے ارادہ کیا تھا کہ اسٹارٹ ہی کرتے, پھر سوچا نہیں, جو ایک عادت ہے اس کو, اچھی عادت کو باقی رکھنا, بری عادت چھوڑ دینا. تو اچھی عادت کو باقی رکھیں, اس میں جو ہے انشاءاللہ فائدہ ہی ہے سب کا. تو آئندہ جمعہ کلاس نہیں ہوگی. ٹھیک ہے, کیا ہوگا آئندہ جمعہ؟ کلاس تو نہیں ہوگی. آپ اپڈیٹ رہیں تو آپ کو پتا چلے گا کچھ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے. فیس بک پر ہمارا اکاؤنٹ ہے آفیشیل, اس کو چیک کرتے رہیں تو آپ کو پتا چلے گا کہ کمنگ فرائیڈے کچھ ہے کیا. ہاں, ہو سکتا ہے, نہیں ہو سکتا ہے, وہ بولنا نہیں ہے تاکہ لوگ کیا کر رہے ہیں یہی سننا چاہتے ہیں سب. وہ پتا نہیں, وہ فیس بک پر اپنے دوستوں سے کیا باتیں کرتے ہیں, جو دیکھنا وہ دیکھتے نہیں. تو بہرحال وہ چیک کرتے رہیں, وہاں ساری تفصیلات مل جائیں گے آپ کو. آئندہ جمعہ کچھ ہے یا نہیں. ٹھیک ہے, تو کیا ہے, کس کے لیے ہے,
اس کے بعد جو ہے 16واں علمی دورہ ہم شروع کریں گے، اس کے بعد 12 چھپا کنفرم ہے ٹھیک ہے انشاءاللہ، اللہ نے زندگی دی تو ہمارے مسئلے ختم ہو جائے، ارادہ کر کے چلیں گے اور بیٹھ جائے گا بولے گا میں ہوں انشاءاللہ تو میں کروں گا انشاءاللہ، اب میں تو ہوں جدہ میں تو ہوں، میں کہہ رہا ہوں دنیا میں کر رہا ہوں انشاءاللہ. تو یہ ارادہ ہے کہ اس کے بعد والا دورہ ایک شروع کریں گے جو ہے بچوں کی تربیت پر ہوگا. بتایا گیا اس سے پہلے بھی ارادات کے ذریعے بچوں کی تربیت کیسے، بہت اہم ایشو ہے یہ، سب کی ضرورت ہے. میں نے کہا آپ سب کو لے کر آئیے، کرسیاں تو کم پڑ جائیں گی پوری جدہ کی، سب کو دیکھتے ہیں انشاءاللہ، لے کر آئیے آپ ٹھیک ہے، کچھ کریں گے انتظام. آپ کے آفس میں کتنے لوگ ایسے ہیں جو مسلمان ہیں جن کے پاس بچے ہیں، یا صرف مسلمان جو شادی کیے ہوئے ہیں ابھی بچے نہیں ہیں، یا بس منگنی بات پکی ہوگی آگے جو ہے انشاءاللہ شادی بھی ہوگی، ان سب کو لے کے آئیے. آفس میں تو ہے نا کافی، تو سب کو بولیے بھائی بچوں کی تربیت بہت بڑا ایشو ہے. ارے ہاں بھائی بہت بڑا ایشو ہے بھائی، میں اب سے ڈرتا ہوں، ابھی تو شادی بھی نہیں ہوئی میری، اب سے ڈرتا ہوں. دورہ ایک سٹارٹ ہونے والا ہے، آ جاؤ فائدہ ہے. ہم تو خیر بچوں کو لے کر جا رہے ہیں، تو مگر بچوں کے آ جاؤ گے، سن لو گے تو آگے بچوں کے ساتھ فائدہ ہوگا انشاءاللہ. بڑا اللہ کیا رہا، بہت اہم ٹاپک، بہت اہم ایشو ہے یہ کہ بچوں کی تربیت کیسے کریں. ہر ماں باپ کو اس کی ضرورت ہے، لہٰذا ماؤں کو بھی لائیے، والد کیا بولے باپوں کو بھی ٹھیک ہے، آباؤں کو بلائیے، امہات کو بلائیے، عربی اچھی ہے اس سے، تو ماں کو بھی لائیے، والد کو، والدین دونوں آئیں ٹھیک ہے، امی بھی آئیں اور ابو بھی آئیں، ماما بھی آئیں اور بابا بھی آئیں، تاکہ سب سنے، بچے بھی آئیں انشاءاللہ. یہ دورہ سٹارٹ ہو، یہ ایک ضروری تھی، جیسا کہ سلسلہ جاری ہے انشاءاللہ ویسے ہی ہوگا انشاءاللہ ٹھیک ہے. دوسری چیز کہ ہم نے ایک کورس سٹارٹ کیا ہے، اصول السنہ والبدع، اعلانات کر دیے مسجد میں، یہاں بھی کیا تھا جہاں تک میں یاد آ رہا ہے. یہ بہت اہم شارٹ کورس مردوں کے لیے ہم نے سٹارٹ کیا، جو ہفتے میں 3 دن چل رہا ہے، سیٹرڈے سنڈے ٹیوزڈے، 9:15 بجے سے 10 بجے تک ٹھیک ہے، 6 ہفتوں پر مشتمل، 18 کلاسز پر مشتمل. یہ بڑا اہم کورس، سنت اور بدعت کے اصول کیا ہے، سنت اور یہ علمی ہے، بالکل بہت امپورٹنٹ ہے انتہائی. سنت پر عمل کرنا واجب ہے، کیسے عمل کرنا، کیا اس کی ڈیٹیلز ہے، اصول کیا ہے اس کے، کیسے پہچانے کی یہ سنت ہے. نہیں، بدعت سے بچنا ضروری ہے. آپ کو معلوم ہے بدعت ہے، ہر عبادت میں بدعت کی لوگوں نے اسٹارٹ، کون سا مہینہ ایسا ہے جس میں بدعت نہیں ہے. تو بدعت کے اصول کیا ہے، قواعد جسے پہچانیں گے ہم، کہہ سکتے ہیں کہ یہ بدعت ہے یا بدعت کا رد کیا جا سکتا ہے اصول کی روشنی میں. یہ بہت ضروری ہے جاننا. اس کو جاننے کے لیے آپ کو کورس اٹینڈ کرنا ہے. کلاس سٹارٹ ہو چکی ہیں لیکن زیادہ نہیں ہوئی، 2 کلاس خالی ہوئی ہیں یا 3 ہوئی ہے مقدمے میں. تو ابھی نیکسٹ ویک ابھی پھر سیٹرڈے سے جو ہے اگلی کلاس سٹارٹ ہو رہی ہے، اگلی کلاس. تو جو چھوٹ چکی ہے اس کو آپ تدارک کر سکتے ہیں اس کا انشاءاللہ، اور جو باقی کلاسز ہیں وہ اٹینڈ کر کے علم سے مستفید ہو سکتے ہیں. یہ بڑا اہم کورس ہے، میں خاص طور سے اس کے بارے میں آپ کے سامنے بتا رہا ہوں کیونکہ یہ اصول ہیں، قواعد ہیں سنت اور بدعت پر، جس پر رسالے ڈاکٹر پی ایچ ڈی کے لکھے گئے ہیں. آپ کو معلوم ہونا چاہیے پی ایچ ڈی کے رسالے لکھے گئے سنت کے اصول پر، بدعت کے اصول پر. کتابیں لکھی گئی ہیں موٹی موٹی عربی میں، وہ اس کا شارٹ، اس کا لباب یا جو ضروری عوام کو معلوم ہونی چاہیے وہ باتیں ہم جمع کر کے یا تیاری کر کے پیش کر رہے ہیں وہاں پر. لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ آپ ضرور جو ہے اس کو دیکھیں، اس کورس میں اپنے آپ کو شریک کریں، اٹینڈ کریں، جو مدرسہ عمار ریاست میں ہو رہا ہے رات میں، جو بتا دیا ہم نے. اس کی ڈیٹیلز بھی اس پر فیس بک پر آپ کو ملے گی. اور تیسرا آخری اعلان، مسجد عزیزیہ کے دروس جاری ہیں، بڑے اہم دروس چل رہے ہیں. جیسا کہ آج خطبے کا جو ترجمہ ہوتا ہے، جس موضوع پر خطبہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے، لوگوں کو بتائیے، وہ تو آتے ہیں کافی لوگ ماشاءاللہ. مغرب پہ جو ہے تفسیر چل رہی ہے بڑی اہم، سورہ شورى کی آیتیں پڑھ رہے ہیں جو بہت ہی اہم ہے ٹھیک ہے. اسی طریقے سے منڈے جو حدیث کا درس ہوتا ہے بہت اہم چل رہا ہے، کتاب اللباس اور زینت اور لباس کے متعلق سلیکٹڈ احادیث ہیں. اب اس پیر کو جو حدیث آ رہی ہے تو وہ عورتوں کے بالوں کے سلسلے میں ہے ٹھیک ہے. بال کٹ کر سکتی ہے عورت یا نہیں کٹ کر سکتی ہے، بالوں کے سلسلے میں کیا باتیں ہیں، اس کی زینت کے لیے کیا کچھ کر سکتی ہے عورت. اس سلسلے میں اہم ترین مسائل حدیثوں کی روشنی میں انشاءاللہ آ رہے ہیں. اور اس کے بعد بھی کافی اہم باتیں آ رہی ہیں جو پیر کے دن جو درس چلتا ہے اس درس کے سلسلے میں ٹھیک ہے. تو اس کو جو ہے ضرور آپ آتے رہیں، منڈے یا فرائیڈے جو درس ہوتے ہیں عزیزیہ مسجد میں، تو اس کو بھی ضرور آتے رہیں. ایک آخری بات جو ہے، پچھلی چھٹی میں انڈیا میں حیدرآباد میں پوری چھٹی میں ایک اہم پروگرام رکھا گیا تھا، موضوع دیا گیا تھا آج کی شادیاں اور اسلام ٹھیک ہے. یہ شعبان کی بات ہے، کچھ مہینے پہلے کی بات ہے. تو
تو وہاں ایک اہم لیکچر ہوا تھا ہمارا آج کی شادیاں اور اسلام، اور اس کی جو ہے DVD یا سی ڈی جو ہے ویڈیو سی ڈی اس کی آ چکی ہے یہاں، اس کی کاپیز بھی ہم نے کی ہیں، رکھی ہوئی ہے پیچھے. تو آپ جاتے ہوئے ایک آدمی ایک فیملی والے ہو تو ایک کاپی لے جائیں آج کی شادی اور اسلام، اور اس کو دیکھیں. بہت اہم لیکچر ہے جو وہاں تیاری کے بعد دیا گیا تھا. شادی اسلام میں کیسے کرنی ہے اور شادیاں آج کل کیسی ہو رہی ہیں اور اسلام میں کیسی شادی ہے، ان دونوں کو بتایا گیا ہے قرآن حدیث کی روشنی میں، اور موجودہ شادیوں کو مد نظر رکھتے اس میں جو منکرات یا برائیاں ہو رہی ہیں. تو بہت اہم ٹاپک ہے یہ آج کی شادیاں اور اسلام. اس کی سیڑھی رکھی ہوئی پیچھے وہاں بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، آپ جاتے ہوئے جو ہے اپنی سیڑھی کو لے جائیں اور اس کو دیکھیں اور اس کو جتنا پھیلا سکتے ہیں پھیلائیں. اس سے علم پھیلے گا، فائدہ خیر پھیلے گا، اور لوگ برائیوں سے اپنے آپ کو بچائیں گے اور شادی میں منکرات سے اپنے آپ کو محفوظ رکھیں گے. جزاک اللہ خیر. ہاں کتاب ذہن سے نکل کے بڑی اہم چیز ہے. اس سلسلے میں جو ہے ابھی دیکھیے ہم نے جو ہے ایک پورا دورہ ختم کیا 15واں، وہ کون سا تھا؟ اسلامی اخلاق. اسلامی اخلاق. تو اس سلسلے میں جو ہے ہم مشورہ دیں گے آپ کو ایک کتاب کے مطالعے کی جو کہ بہت اہم کتاب ہے، اور وہ الحمدللہ نہ صرف عربی زبان میں بلکہ عربی زبان میں تھی کتاب اصل وہ، لیکن اس کا ٹرانسلیشن اردو اور انگلش میں ہو چکا ہے. میرے خیال سے بعض لوگوں کے گھروں میں ہے بھی وہ. اگر ہے تو ٹھیک ہے، نہیں ہے تو اس کو حاصل کر لے. اگر آپ پڑھ رہے ہیں تو بہت اچھی بات ہے. اگر آپ نہیں پڑھتے، نہیں جانتے اس کتاب کے بارے میں، تو اس کو جان کر اس کو حاصل کیجئے اور اس کو پڑھیے ضرور. اس کتاب کا نام ہے استمتع بحیاتک عربی میں. اس کا اردو ٹرانسلیشن ہو گیا زندگی سے لطف اٹھائیے، اور انگلش میں اس کا ٹرانسلیشن ہوا انجوائے یور لائف. انجوائے یور لائف. حدیثوں کی روشنی میں صحابہ کے اچھے اخلاق کیا ہیں. بہت اچھی کتاب ہے وہ. تو یہ کافی مددگار ہوگی کیونکہ ہم نے کورس میں جو بولنا تھا وہ بولا ہے، کیونکہ یہ ایک ایسا موضوع اسلامی اخلاق 1 سال کورس رکھنا پڑے گا اگر ڈیٹیل میں جائیں گے آپ اس کی ایک پوائنٹ اخلاق کے، جیسے کرم ہے، صبر ہے، فلاح ہے، بہت سارے، سچ بولنا ہے، امانت داری ہے، فلاح ہے، عبادت. تو ایک پر جائیں گے تو بہت تفصیلی باتیں ہو جائیں گی، اور کورس شارٹ ہوتا ہے. اور بھی بہت سارے اہم ٹاپکس ہیں جیسے بچوں کی تربیت وغیرہ. تو اسی لیے ہم نے جو ہے اس کو مختصر کیا ہے. یہ ڈیٹیلس آپ کو کتاب میں ملیں گی انشاءاللہ. اس کتاب میں پورے اسلامی اخلاق آپ کو نظر آئیں گے انشاءاللہ. لہٰذا وہ کتاب آپ حاصل کیجئے جو دارالسلام میں ملتی ہے.